قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسے دنیا میں لوگ مختلف خطوں کی طرف جاتے ہیں، بیرون ممالک جاتے ہیں یا اپنے ملک میں مختلف علاقوں میں جاتے ہیں کام کاج کے لیے، تاکہ میری زندگی بن جائے، تو ایسے ہی دنیا میں ہمارا آنا بھی ایک اہم، ایک عظیم زندگی کو بنانے کے لیے۔ ہم یہاں صرف کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے کے لیے اور اپنی دیگر خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیا میں اپنے شہر سے مختلف شہروں کی طرف، اپنے ملک سے مختلف ممالک کی طرف نکل کے جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے میری زندگی اچھی ہو جائے۔ تو ایسے ہی دنیا میں ہمارا جانا یہ صرف کھانے پینے اور پہننے کے لیے نہیں، پھر ہم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ نے انسان اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ رب کائنات کہتا ہے عزت دی ہے، محسن بنایا ہے، کس ناطے؟ اس کے انسان ہونے کے، اور کہ اس میں اور دیگر جانداروں میں اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کا مقصد سمجھتا، دنیاوی زندگی کا مقصد سمجھتا، اس لیے یہ انسان ہے، اس لیے اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر ہم صرف دنیاوی زندگی کا مقصد کمانا، کھانا، پہننا، پینا، سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈنا یہ جان لے، تو پھر ہم میں اور ایک ڈنگر میں، ہم میں گدھے میں، ہم میں گھوڑے میں، ہم میں بیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ان چیزوں میں اور ہم میں اللہ نے جو عقل دے کے شعور دے کے فرق رکھا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم دنیاوی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، کہ دنیاوی زندگی کا مقصد کیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ ایک عظیم زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو دائمی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں بڑھاپا کوئی نہیں، جوانی ہوگی، 33 سال کی جوانی، جہاں 130 فٹ کا قد ہوگا۔ لیکن دنیا میں جتنا مضبوط قد ہوتا ہے، اتنا پاور والا ہوتا ہے وہ، تو 130 فٹ کا قد، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی خوشحالی، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کا دل خوش ہونا، ہمیشہ کی آپس کی محبت، اتفاق اتحاد، ایک دوسرے کو چاہنا، دلوں میں ذرا بھی کدورت نہیں ہوگی۔ ایسی زندگی اپنانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے ہم یہاں ہیں۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد جو پیش کیا اللہ کی خدمت میں، اس کا بھی یہی مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں 5 ہاتھوں سے پہلے غنیمت جانو، اور غنیمت جان کے اس میں اپنے رب کو راضی کر لو، آخرت بنا لو۔ جس زندگی کے لیے آئے ہو اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لو، بہتر سے بہتر غنیمت جان کے۔ ہم
نے تو دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی زندگی کو غنیمت جانا ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جیسے دنیا کے لیے دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کے تم محنت کر رہے ہو، تب زور کر رہے ہو، ایسے ہی دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کے آخرت کی زندگی بناؤ۔ اس زندگی کی ایک دن شام ہو جائے گی۔ یہ یہاں کی زندگی بے وفا ہے، دنیا بے وفا ہے، فراڈی ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہ عارضی اور فانی ہے۔ یہاں اگر کوئی بادشاہ ہے، سکندر کیوں نہ ہو وقت کا، وہ بھی چلا جائے گا اور مٹی میں اس گڑھے میں وہ بھی سو جائے گا، اور جو گدا اور فقیر ہے وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس زندگی نے ساتھ چھوڑ جانا، اس لیے جیسے دنیا کے لیے دنیا کی زندگی کو غنیمت جانتے ہو، دن رات ایک کر کے اس کے لیے محنت کرتے ہو، دنیا بناتے ہو، مکان اچھا بن جائے، لباس اچھا بن جائے، کھانا اچھا بن جائے، پینا اچھا بن جائے، اور میرا پہننا اچھا بن جائے، لوگ عزت کریں، لوگ میری عزت کریں۔ ایسے ہی آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانو۔ دنیا کے لیے جوانی کو غنیمت جانتے ہو، آخرت کے لیے غنیمت جانو۔ دنیا کے لیے صحت کو غنیمت جانتے ہو، آخرت کے لیے غنیمت جانو۔ دنیا کے لیے فرصت کو غنیمت جانتے ہو، پھر ٹائم نہیں ہوگا، یہی ٹائم ہے کمانے کا، یہی وقت ہے کمانے کا، آخرت کے لیے غنیمت جانو۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی کے لیے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے غنیمت جانتے ہو، اور اگر اپنی مارکیٹیں بلڈنگیں بناتے ہو، بینک بیلنس خوب بڑھاتے ہو کہ شاید پیسہ پاس نہ رہے، ایسا آخرت بنانے کے لیے پیسہ نہ رہے تو غنیمت جانو۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، وہاں کے بڑے بڑے درجات حاصل کرنے کے لیے غنیمت جانو، اور آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت بنانے کے لیے خرچ کر ڈالو۔ اور ایسے ہی انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میں اگر چلا گیا تو اولاد کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا بنے گا۔ لوگ نسلوں کے لیے سوچ کے محنت کرتے ہیں، نسلوں کے لیے، اور غنیمت کو زندگی کو غنیمت جانتے ہیں کہ بھئی زندگی میں اب موقع ہے، بنا لو بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے، پڑپوتوں کے لیے، اتنی جائیدادیں بنا لو، اتنا پیسہ اکٹھا کر لو کہ نسلیں جو ہے وہ کھاتی رہیں، کسی کے محتاج نہ ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی نہیں، یہ جو قرار ہے، یہ روزہ ہے، حقیقی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے لیے، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جتنا ہو سکے اکٹھا کر لو، جتنا ہو سکے بھیج دو، بھیج کر آخرت کے بینک میں، آخرت کے خزانے میں جمع کر لو۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہو کے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہو کے بڑی
जवानी को बुढ़ापे से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले। जैसे दुनिया में जवानी में आदमी जैसे अपनी जायज जरूरियात कमा सकता है, मेहनत मजदूरी कर सकता है, ऐसा जवानी में अल्लाह तबारक व तआला को जैसे खुश कर सकता है, ऐसा बुढ़ापे में नहीं। यही वजह है जवानी और बुढ़ापे दोनों की इबादत बराबर नहीं है। जिस जवानी में दिमाग काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, कान काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही है, सारा जिस्म काम कर रहा है, कुव्वतें सारी की सारी बहाल है, काम कर रही है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला का बन जाना, अल्लाह का फर्माबरदार बन जाना, अल्लाह की इबादत करना, जिसके लिए दुनिया में आया है, ये अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद है कि दुनिया के सारे खजाने उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। यही वजह है जवान अगर अपनी जवानी में अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए आंसू का एक कतरा निकाल दे, ये अल्लाह तबारक व तआला को जवान का एक कतरा आंसू का इतना पसंद है कि सारी जिंदगी और सारी दुनिया और दुनिया के खजाने उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी जवान औलाद हमारी फर्माबरदार हो, चाहते या नहीं? छोटे अगर कोई नाफरमानी करे तो हम कहते हैं छोटा है, ना समझ है, लेकिन अगर जवान हो जाए और वो आंखें दिखाए, वो नाफरमान हो, वो बात ना माने, वो मेहनत मजदूरी न करे, वो हमारे लिए सुख का और आराम का जरिया न बने, तो कितनी तकलीफ होती है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा बंदा जवानी को मेरी इबादत के लिए, मेरे दीन के लिए मुझे राजी करने के लिए वक्त कर दे। क़यामत के दिन जहां सारी उम्र का सवाल होगा, वहां जवानी का भी सवाल होगा कि बता दे सारी की सारी जवानी कहां खर्च की। फिर क्या कहेगा? कमाने में, खाने में, खर्च करने में, लोगों के साथ मुकाबला करने में, ये जवाब देगा। अल्लाह कहेगा मैंने बैलेंस इसलिए था, ये तो जरूरत थी, ये तो वाशरूम की तरह जरूरत थी, जैसे उनका से उनका मकान हो, बीच में वाशरूम न हो, बेकार है, लेकिन वाशरूम को कोई घर नहीं समझता, जरूरत पूरी करने की जगह समझता है। वाशरूम के साथ किसी का दिल नहीं लगता, वाशरूम चला जाए तो ये यही दिल करता है अगर कि उसमें एसी लगा हो गर्मी में और हीटर लगा हो सर्दी में, ठंडे इलाके में, बड़े पत्थर लगे हो, बड़ा वसी हो, आलिम हो, लेकिन जब वहां भी जाता है तो यही चाह रहा होता है कब होगा यहाँ से निकलूंगा। क्यों? ये घर नहीं, जरूरत पूरी करने की जगह है। ऐसा अल्लाह कहेगा ये खाना, ये पीना, ये पहनना, ये तो जरूरत, ये तो मकसद नहीं था, ये तो जरूरत थी। जैसे किश्ती के लिए पानी जरूरी है, पानी के बगैर किश्ती चलती नहीं, लेकिन अगर वही पानी किश्ती के अंदर दाखिल हो जाए तो किसी को डुबो देता। कब उसके लिए जरूरी है? जब उसके नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, नीचे हो, अंदर न हो, और अगर पानी अंदर दाखिल हो जाए किसी को डुबो देता है। ऐसे ही दुनिया इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन कब? जब दुनिया की मोहब्बत न हो, इस दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला को नाराज न कर दे, इस दुनिया के लिए आखिरत को फरामोश न कर दे, और ये न समझा जाने लगे ये कि शायद ये दुनिया के लिए आया है। फराइज की छुट्टी और जिक्र की छुट्टी, इबादत की छुट्टी, अल्लाह तबारक व तआला ने माल में जो हुकूक रखे हैं उन हुकूक की छुट्टी, और ऐसा दुनिया के लिए लगा हुआ है गोया कि ये दुनिया के लिए आया है। तो फिर क्या है? ये दुनिया उसके लिए ऐसी हलाक करने वाली है जैसे वो पानी किसी को। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा किराम को कि तुम में से कोई ऐसा है जो अपने रिश्तेदारों की दौलत से और माल से मोहब्बत करे? सहाबा ने कहा में से ऐसा बेवकूफ कोई नहीं है जो अपने माल के बजाय रिश्तेदारों के माल से मोहब्बत करे और उसको चाहे। तो
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، اڑا لیا یا آگے بیچ دیا۔ جس مال کی وجہ سے رب کو راضی نہ کیا، آخرت نہ بنایا، یہ جمع کیا ہوا مال، پیچھے چھوڑا جانے والا مال، یہ تمہارا نہیں، تمہارے رشتہ داروں کا۔ وہ رشتہ دار خواہ وہ بیٹے ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ کل تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں، تمہیں یاد ہی نہیں کریں گے، تمہیں وہاں وہ چیز کام آئے گی جو تم نے آگے بھیجی، جو تم نے آگے بھیجی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر تک 3 ساتھی جاتے ہیں، 3 چیزیں جاتی ہیں، اور پھر 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں۔ ایک چیز آخر تک جنت تک یا جہنم تک ساتھ جاتی ہے، 2 چیزیں تو واپس آتی ہیں، ایک تو اس کا مال، اور دوسری چیز ہے دوست، احباب اور رشتہ دار۔ قبر تک ہی چلے جاتے، وہاں چھوڑ جاتے، قبر پہ رکھ لیتے، دفن کر لیتے، مٹی ڈال دیتے، واپس آ جاتے، مال بھی وہاں پر جاتا ہے، قبر کی کھدائی کی اجرت، کفن، دفن، مال بھی وہاں پر جاتا ہے ساتھ، قبر پہ جو خرچ آتا ہے وہ، اور اس کے بعد واپس آ جاتے۔ ایک چیز جو اس کا عمل ہے، یہ عمل آخر تک جاتا ہے، اگر اچھا تو جنت تک، جنت الفردوس تک، اور اگر برا ہے تو جہنم تک۔ پھر قبر میں پٹائی، موت کے وقت پٹائی، قبر میں پٹائی، محشر میں پٹائی، آخرت میں پٹائی۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جھنجھوڑ کے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے، اے انسان، خاص کر مسلمان، دنیا کو دنیا کے لیے تو غنیمت سمجھ رہے ہو، اس دنیا کو آخرت کے لیے غنیمت سمجھو، بڑا جوانی کو دنیا کے لیے غنیمت سمجھ رہے ہو، آخرت کے لیے غنیمت جانو، صحت کو دنیا کے لیے غنیمت سمجھ رہے ہو، جس زندگی کی تیاری کے لیے بنانے کے لیے آئے ہو، جو حقیقی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی اور مزوں والی، نعمتوں والی، جس کو زندگی کہا جا سکتا ہے، اس زندگی کے لیے یہاں کی جوانی کو غنیمت جانو، اس زندگی کے لیے یہاں کی فرصت کو غنیمت جانو، اس زندگی کے لیے یہاں کے مال کو غنیمت جانو، اس زندگی کے لیے یہاں کی مالداری کو غنیمت جانو، اس زندگی کے لیے یہاں کی دنیاوی زندگی کو غنیمت جانو۔ جیسے دنیا میں کہتے ہو کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے میں نسلوں کے لیے کچھ کر کے جاؤں، ایسے وہاں کے لیے کرو، اپنے لیے، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اتنا کچھ کرو کہ خود بھی مزوں میں، اولاد بھی مزوں میں، گھر والے بھی مزوں میں۔ جیسے دنیا کی زندگی کو دنیا کے لیے غنیمت سمجھتے ہو، ایسے دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے غنیمت سمجھو۔ اس لیے تو قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے پیغام دیا تھا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اے قارون، اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے، اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس طرف اشارہ کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی ہنرمندی نہ سمجھے، اپنا کمال اس کو نہ سمجھے، یہ نہیں کہ یہ کوئی میرے ذاتی کمال سے میرے پاس جو کچھ ہے آیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھے۔ واپس آ کے اور تلاش کر، فیما، اس چیز میں آتا اللہ ہو جو اللہ نے تجھے دی ہے، جو دولت اللہ نے دی، جو صحت اللہ نے دی، جو جوانی اللہ نے دی، جو صلاحیت اللہ نے دی، جو استعداد اللہ نے دی، ماں میں ساری چیزیں آ گئی، صرف دولت نہیں، جو عقل اللہ نے دی، جو فرصت اللہ نے دی، جو زندگی اللہ نے دی، اس سب میں اگر ہونا منصب اللہ نے دیا، اگر اصل رسوخ اللہ نے دیے، اگر اختیار اللہ نے دیا ہے، اگر غلبہ اللہ نے دیا ہے، اگر اقتدار اللہ نے دیا ہے، ان سب میں آخرت کے در کو تلاش کر۔ دنیا میں آیا ہے آخرت بنانے کے لیے، آخرت کو تلاش کرنے کے لیے، تو آخرت کو تلاش کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیا میں ضروریات کا حصہ بھی نہ بھولو، اس کے لیے بھی رکھو کہ کل لوگوں کے سامنے ہاتھ ملا کے بھی مانگتے پھرو۔
وَأَحْسِنْ إِلَيْكَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور میرے بندوں کے ساتھ اس طرح احسان کر، ان پہ خرچ کر، اگر غریب ہے محتاج ہے ان پہ خرچ کر، كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تجھے دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے مالداروں کو، ساری کی ساری صلاحیت والوں کو، ساری کی ساری صحت والوں کو، سارے کے سارے منصب والوں کو، سارے کے سارے اقتدار والوں کو، جس کے پاس جو کچھ بھی کمال ہے اس کمال والے کو رب کا خطاب ہے، کمال میں نے دیا، دولت میں نے دی، منصب میں نے دیا، غلبہ میں نے دیا، دولت میں نے دی، اقتدار میں نے دیا، جو کچھ میں نے دیا اس میں میرے بندوں کے ساتھ احسان کر، ظالم نہ بن، ظالم نہ بن، فسادی مت بن، اور جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اس طرح تو میرے بندوں کے ساتھ بھی احسان کر۔ جوان ہے اپنی جوانی کو خدمت کے لیے وقف کر دے، ایسے اللہ نے مال دیا ہے تو مال خدمت کے لیے وقف کر دے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے۔ انسان کا من تو وہی، اس نے کھا لیا، پہن لیا، اڑا لیا، یا بھی لے لیا، یہ جیسے رسول کے گھر میں بنا بکری لگا ہو، ذبح ہوئی، ساری تقسیم ہوئی، ایک سلی رہ گئی۔ ہمارے حبیب کی جو یہ سنت تھی، ساری تقسیم ہوئی، سلی رہ گئی۔ جب آیا تو پوچھا کہ بکری کا کیا بنا، تو کہنے لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غالباً کہ وہ تو ساری کے ساری تقسیم ہو گئی، ایک سلی باقی رہ گئی۔ رسول نے فرمایا نہیں، یہ باقی نہیں، یہ باقی نہیں، باقی وہ ہے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دی، اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دی۔ آج مسلمانوں میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام چھوڑ کے عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں، یہودیت کی طرف جا رہے ہیں، خاص کر عیسائیت کی طرف، مرزائیت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں حکمرانوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے غریبوں کا پوچھا نہیں تھا، فاقوں سے تنگ آ کر، علاج معالجے کی فیس اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تنگ آ کر مرزائیت کے شکار ہوئے، عیسائیت کے شکار ہوئے، جاؤ حکمرانوں سے پوچھے گا، وہاں مالدار لوگوں سے کیوں نہ پوچھے گا، اور عام ان لوگوں سے بھی پوچھے گا اگر جو متوسط گھرانے کے ہوں کہ جو مدد کر سکتے تھے، کھانا گھر بھی کھلا سکتا ہے، علاج کے لیے تھوڑا بہت پیسہ دوبارہ بھی خرچ کر سکتا ہے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا بہترین عمل کون سا ہے، رسول نے فرمایا اچھے اخلاق۔ پوچھا پھر کیا، فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو محتاجوں کو کھانا کھلانا، اور فرمایا کہ میزان عمل میں بڑے وزنی ہیں دونوں، بلکہ رسول نے فرمایا انسان تو انسان ہے، پھر مسلمان تو مسلمان ہے، جو بھی جاندار ہے، جگر والا ہے، اس کو سیر کرنا اور اس کی بھوک کو ختم کرنا اور اس کو سیراب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہے اور پھر مسلمان، لیکن آج معاملہ مسلمانوں کا الٹ جا رہا ہے، معاملہ مسلمانوں جہاں دنیاوی رسم و رواج پہ ناکو اڑا دیتے ہیں، نہو قرض لے لیتے ہیں، وہاں جب مسجد آتے ہیں وہاں پھر اچھے سے اچھے آدمی سے کی طرف سے یا تو 10 کا ہو جائے ہوتا ہے یا 20 کا جیسے 100 کا، اور اوپر بھاری گزرتا ہے، الا ماشاءاللہ، سارے کیسے نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ۔ حالانکہ قرآن تو یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے کہ ہمارا مال وہ ہے، ہماری جان وہ ہے، بلکہ ہماری صحت وہ ہے، ہماری فرصت وہ ہے، ہماری جوانی وہ ہے، ہماری زندگی وہ زندگی ہے جو آخرت کے لیے استعمال ہو، جو آخرت کے لیے استعمال ہو، وہ جان بھی ہماری، وہ مال بھی ہمارا، وہ فرصت بھی ہماری، وہ زندگی بھی ہماری۔ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت جان کے لفظ سے ارشاد فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر ایسے مشغول ہو جاؤ پھر رب کو راضی کرنے کا موقع ہی نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ کیسے رب کو راضی کرو گے؟ کیسے عبادت کرو گے؟ آخرت کے درجات کیسے حاصل کر سکو گے؟ اگر بیمار ہو جاؤ، رب کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو، پھر رب کو کیسے راضی کرو گے؟ آخرت کے دوست کو کیسے بناؤ گے؟ اللہ کی زندگی لے لے پھر کیسے رب کو راضی کرو گے؟ دنیا میں آئے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے،
تو اس لیے ہم ان چیزوں کو، اور پھر اللہ پوچھے کبھی وہاں ماں کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کے بارے میں، ساری عمر کے بارے میں، استعداد صلاحیت کے بارے میں، بلکہ آنکھوں کے بارے میں، زبان کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، ہاتھ پاؤں کے بارے میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ساری چیزوں کے بارے میں ان داخل کر کے بلا شبہ ان کے بارے میں کیا بقید پوچھ ہوگی۔ کان کس مقصد کے لیے استعمال کیا گئے؟ جائز باتوں کے لیے، ناجائز باتوں کے لیے، آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ دل، جائز باتوں کے لیے، ناجائز باتوں کے لیے، جواب ہاں میں ہوگا، جنت ہے، رب کی رضا ہے، نفی میں ہوگا، جہنم ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مشین ہے، ہم استعمال کریں جیسے بھی، غیبت میں، گانے میں، موسیقی میں، جھوٹ میں، شرک میں، کفر میں، بدعت میں، جس طرح سے استعمال کریں، نہیں، اللہ نے یہ اعلیٰ دیے ہیں اور اس کا مقصد بھی بتا دیا قرآن میں، حدیث میں، اس کے مطابق استعمال